بلاول بھٹو کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، وہ دکھاتے ہیں آپ کو، پھر رانا صاحب سے اس پہ ریئیکشن بھی لیتے ہیں. دکھائیے گا. جہاں تک کوئی نیا آئینی ترمیم لے کر آنے کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی بات نہیں. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سپورٹ کے بغیر چاہے وہ آئینی ترمیم ہو، چاہے وہ بجٹ ہو، میرے اجازت کے بغیر وہ ناممکن ہے. ہمارا کوئی سٹانس میں یا پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جہاں تک معاشی بحران، معاشی مشکلات کا سامنے ہے، جو مہنگائی کا عوام اب پاکستان کے عوام اٹھا رہے ہیں، اور ان مشکلات میں مجھے اضافہ لگ رہے ہیں، کمی مجھے نظر نہیں آتی. ہم محسوس کرتے ہیں، ہم وہ ایشوز وفاقی سطح پہ ان کو اٹھاتے رہیں گے. رانا صاحب وہ کہتے ہیں کہ میری مرضی کے بغیر نہیں کچھ کر سکتے، نہ بجٹ پاس کر سکتے ہیں، نہ ترمیم لا سکتے ہیں. وہ درست کہتے ہیں. درست کہتے ہیں. تو پھر کیا کریں گے؟ بلاول کو منائیں گے پہلے؟ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ اس کو بنانے والی بات نہیں ہے. یہ جو ہے وہ اگر ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ آگے نہیں بڑھ رہا یا مشکلات کا شکار ہے، جن مشکلات کا ذکر انہوں نے خود بھی کیا ہے، تو یہ اتنا بڑا ہی کنسرن ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے بھی اور پیپلز پارٹی کے لیے جتنا بڑا ہمارے لیے ہے. تو اس کو ہم نے مل کے جو ہے وہ بیٹھ کے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اس کا حل جو ہے وہ نکالنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے. سر پیپلز پارٹی اس وقت بہت اچھی سیاست کر رہی ہے، وہ وزارتیں نہیں لے رہی لیکن باقی اقتدار کے سارے مزے لے رہی ہے. تو یہ بوجھ آپ کے اوپر ہے، پیپلز پارٹی کے اوپر نہیں ہے. مہنگائی ہے، اکانومی پرفارم نہیں کر رہی، لو گروتھ ہے، تو وہ کہیں گے رانا صاحب کے پاس منسٹری ہے، میرے پاس یہ کون سی منسٹری ہے؟ بہرحال یہ آپ جو یعنی آپ کا پرسیپشن یا آپ کی اسیسمنٹ یہ ہو سکتی ہے، لیکن میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ جو عوام ہیں، جو لوگ ہیں، وہ اس حکومت کو کولیشن گورنمنٹ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اور کہ وہ پیپلز پارٹی سمجھتے اقتدار ہیں میں. کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل ایل آر ان گورنمنٹ، اور یہ دونوں مل کے گورنمنٹ کر رہے ہیں. اس کا کریڈٹ بھی جو ہے وہ دونوں کو جاتا ہے اور ڈسکریڈٹ بھی دونوں کو جائے گا. کوئی اس میں سے یہ کہے کہ جی یہ مجھے نہیں جائے گا تو دوسری طرف جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. سر جو فارن پالیسی پہ بھی ایک کا سوال کر لیں، بجٹ کا اور ترمیم کو تو ہم نے ڈسکس کر لیا. امریکی صدر اس وقت چائنا میں ہے، اور بہت سارے لوگوں کی، بلکہ آپ سے بھی ہم نے لاسٹ انٹرویو میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ چائنیز وزٹ کے بعد ایران والے ایشو پہ جو بھی پیش رفت ہونی ہے یہی ٹائم بنتا ہے. تو وہ اب وقت آ گیا ہے. اب بتائیے کیا ایران سے اگلی ٹاکس قریب ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیے اس پہ پاکستان جو ہے وہ بہت ہی وائز اور یعنی بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ جو ہے وہ اپنا رول ادا کر رہا ہے. اور اس میں اسے چائنا کی، ٹرکی، ایون سعودی عرب جو ہے وہ اس کی حمایت حاصل ہے، مصر کی حمایت حاصل ہے. تو اس میں جو بات اس وقت یعنی بعض اوقات معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ تو اب خرابی کی طرف چلے گئی ہے، جا رہی ہے. دیکھیں اس میں اب بہت تھوڑا فرق ہے، بہت تھوڑا فرق ہے، اور اس کے حل ہونے میں بھی کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. اور اس کے اوپر جو کوششیں جاری ہیں، ہو سکتا ہے کہ اب یہ چائنا میں جو اس وقت ایک بہت بڑی ملاقات ہو رہی ہے، ہونے جا رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں ہی کوئی حل نکل آئے. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اب یہ حل طلب نہ ہو. آپ کہتے ہیں کہ امریکہ بعض اور ایران میں اب جو اختلاف رائے ہے وہ بہت تھوڑا رہ گیا. وہ جن پوائنٹس کے اوپر ہے وہ کوئی ایسے نہیں ہیں کہ ان کے اوپر اس قسم کا جو ہے وہ ڈیڈ لاک یا اس قسم کی تباہی کو جو ہے وہ دوبارہ نئے سرے سے جو ہے وہ گوارا کیا جائے. اب دیکھیں یہ ایشو ایسا ہے کہ اس کے اوپر آپ جو ہے وہ اس انداز میں جو ہے وہ اس کے اوپر بات نہیں کی جا سکتی. لیکن جو پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ کو بھی اعتماد میں لیا، اور اس کے علاوہ ڈی پی ایم صاحب بھی اور باقی دوست بھی جو اس چیز میں پوری طرح سے انوالو ہیں، تو جب یہ مذاکرات ہوئے تو اس وقت بھی معاملہ جو ہے وہ آلموسٹ بہت قریب پہنچ گیا تھا. لیکن اس کے بعد پھر ایک فریق کے رویے کی وجہ سے پھر دوبارہ جو ہے وہ اس وقت تو امریکہ کی وجہ سے ٹوٹے نا. امریکہ نے ایک دور دم چلا سے گیا. مانگ نیوکلیئر کے چلیں حوالے سے بہت سخت کر دی. یہ بات ہم نہ کریں. تو اس وقت جو ہے وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ بات دور چلے گی. تو اس لیے اس میں پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت نے جو محنت کی ہے، جو
پوری دنیا کی خدمت کی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ بھی مدد کرے گا، اور یہ معاملہ جو ہے بڑا امید اور یقین ہے کہ یہ انشاءاللہ حل ہوگا، انشاءاللہ اور پاکستان کے ہاتھوں ہی ہوگا انشاءاللہ۔ خواجہ آصف صاحب نے ایک انٹرویو میں تذکرہ کیا ہے کہ پاکستان نے جو سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہے، ایسے ہی معاہدے میں ہم ٹرکی اور قطر کو بھی شامل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ایسا پیش ہو رفت جائے تو تو بہت ہی اچھا، نہ دیکھیں، ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، تو اس کے اوپر کچھ اور ابتدائی میٹنگ تو ہوئی اس کے جو ہے وہ امکانات بھی ہیں، اس کے امکانات ہیں۔ اور دوسری جو بات اپنا متحدہ عرب امارات کی طرف سے سن رہے ہیں، وہ نہ ہو تو بہتر ہے۔ سر وہ تو ان کا اسرائیلی وزیر اعظم کا دورہ ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے آفیشیل اپنے اسٹیٹمنٹ میں اس کو اناؤنس کیا ہے کہ اسی جنگ کے دوران جو تھے نیتن یاہو نے محمد بن زائد سے ملاقات کی ہے۔ یو اے ای نے ڈینائی کیا، لیکن انہوں نے سرکاری طور پہ تصدیق کیا اسرائیل نے، تو یہ انفارچونیٹ ہے، بالکل، یہ انفارچونیٹ ہے۔ تو یہ ایک گہری لکیر ہے جو مڈل ایسٹ کے اندر ایک نئے سرے سے میرے خیال ہے پھر گئی ہے، سرخ لکیر، جس کے ایک طرف جو ہے یو اے ای لیکن اور اسرائیل، انشاءاللہ اور دوسری تعالیٰ طرف اس لکیر کو بھی مٹانے کا کریڈٹ اور سہرا جو ہے وہ پاکستان کی ساری ہوگا انشاءاللہ۔ سر لیکن ترکی سے آپ کی ابتدائی میٹنگز بھی ہوئی ہیں اس اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ کے حوالے سے، اور مجھے اچھا لگا سن کے کہ قطر سے بھی بات ہو رہی ہے۔ قطر ماضی میں ریلکٹنٹ تھا، قطر کا ماضی کا خیال یہ تھا کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنا دفاعی معاہدہ رکھے گا، تو اگر قطر بھی ساتھ آ جائے تو اور بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ میوچل ڈیفنس پروڈکشن جو ہے وہ ایک نیا بوسٹ ملے گا اسلامک ممالک کے لیے۔ بالکل، اور اس میں پاکستان کا بھی بہت فائدہ ہے، پاکستان کی بھی، پاکستان تو اس میں کی فگر ہوگا نا، کیونکہ آپ کی ڈیفنس پروڈکشن تو یہیں ہو سکتی ہے یا ٹرکی میں ہو سکتی ہے۔ بالکل بالکل، اور یہ اگر ایسا ہو جائے، اور اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پورے خطے کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آنے والے دن ہیں ایران کی ٹاکس دوبارہ اسلام آباد کی طرف لے جا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ٹاکس تو کسی لمحے پہ بھی بند ہی نہیں ہوئی۔ یہ ٹاکس جو ہیں وہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جیسے ڈی پی ایم صاحب بات کر رہے تھے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے کوئی کام نہ کیا ہو، فیلڈ مارشل صاحب نے نہ کیا ہو، وزیر اعظم نے نہ کیا ہو، بلکہ انہوں نے اپنے میں جو جس سمت جو ہے وہ اس کام کو انہوں نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، تو یہ تو کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر کام نہیں ہو۔ رانا صاحب، جیسے ہی ایران والا مسئلہ حل کی طرف جائے تو آپ کو ایک اجلاس بلانا چاہیے جس میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہوں، قطر کے، ترکی کے اور ایران کے وزیر خارجہ ہوں، اور اسلام آباد میں بیٹھ کے ایک سمٹ کروانا چاہیے ان ممالک کا، جی بالکل، تاکہ مشترکہ حکمت عملی سے اپنے دفاع کو آپ مضبوط کر سکیں۔ ایسے جو اجلاس ہیں جس سے پوری دنیا کو بھی اور اس خطے کو بھی اور خاص طور پہ مسلم امہ کو جو ہے وہ تقویت ملے، تو یہ بڑے برابر ثابت ہو سکتے ہیں، بڑے ضروری ہیں یہ۔ افغانستان کے ساتھ معاملات کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان نے بڑی دو ٹوک اور واضح یہ بات کی ہے کہ وہ ٹھکانے، وہ جگہیں جہاں سے ہمیں یہ انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن ہوگی کہ وہاں سے جو ہے وہ دہشت گرد جو ہے وہ اٹھیں گے اور ہمارے یہاں پہ آگے دہشت گردی کریں گے ود ایویڈنس، ہم آپ کو بھی موقع دیں گے کہ اس کو روکیں، اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ہم اس کو روکیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے روکا ہے، اور اس کے بعد پھر بیچ میں کافی وقفہ آیا، اور اس کے بعد پھر یہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ انہوں نے اس بات کو ٹارگٹ کیا، کیونکہ ہم جو ہے وہ مارکہ حق کا جو ہے وہ یہ ایک منانے جا رہے تھے، یہاں جشن ہو رہا تھا، ادھر سے انہوں نے اٹیک شروع کر تو دیا۔ یہ انہوں نے ٹارگٹ کیا، یہ ان کا ایک کنسیڈرڈ جو ہے یہ ایول ڈیزائن تھا، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پوری ان کو ود ایویڈنس ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ آپ نے کیا ہے، اور اس کا ہم جواب بھی آپ کو دیں گے، اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ افغان سرزمین سے اگر پاکستان میں دہشت گردی آتی ہے تو پاکستان کارروائی کرے گا، بالکل کارروائی کرے گا۔